بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور خصائل و معجزات۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختصراً بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصراً پیش کر دیا جائے۔ شاید اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اخلاق شریفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو فوراً عطا فرما دیتے تھے۔ سب سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے، جہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کفار کی ایک قوم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے متعلق بد دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت ہو کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا، مگر اس وقت بھی ان کے لیے دعائے مغفرت ہی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے اور نہ غصہ ہوتے تھے۔ ہاں، جب حدود خداوندی پر دست اندازی کی جاتی تو غصہ آتا تھا، اور جب غصہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے تاکہ امت کے لیے سہولت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، البتہ اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر نہ کھاتے اور نہ میز پر بیٹھ کر کھاتے تھے، نہ سینی پر، اور نہ کبھی آپ کے لیے پتلی چپاتی پکائی گئی۔ خربوزے کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے، شہد اور تمام شیریں چیزوں کو طبعاً پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر 2 مہینے صاف اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ جلانے کی بھی نوبت نہ آتی تھی، بلکہ صرف چھواروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سی لیتے اور کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے۔ اپنے اہل بیت کے کاروبار میں رہتے تھے، مریضوں کی عیادت فرماتے۔ جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا، خواہ امیر ہو یا مفلس، اس کے یہاں تشریف لے جاتے۔ کسی مفلس کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانتے، اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اس کے ملک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گٹھے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور بیکار باتوں سے اجتناب فرماتے۔ نماز کو طویل اور خطبہ مختصر پڑھتے۔ غلاموں اور مفلسوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے۔ کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں فرماتے، لیکن اس وقت بھی واقعے کے خلاف نہ بولتے تھے۔ تمام انسانوں سے زیادہ خندہ پیشانی اور خوش خلق تھے۔ عذر خواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا، یعنی جس چیز کو قرآن پسند کرتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے، اور جس کو قرآن ناپسند کرتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ معجزات۔
دنیاوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے کسی صوبے کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں دی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اس کی گورنری کا یقین آ جائے، مثلاً کچھ چشم و خدام اور فوج اور وہ اختیارات جن کو عام رعایا نافذ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن خلق اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ایک قوت قاہرہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے معاندین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں اور زائد ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلم کے ہاتھ میں ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قوتیں اور جن و انس عاجز ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کا ستون کا رونا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، درختوں کا بلانا اور ان کا آ جانا، ہزاروں پیشن گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں بلکہ کفار کی شہادت سے ثابت ہیں، جن کو علماء متقدمین اور متاخرین نے مستقل تصنیفوں میں ثابت کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ اور متاخرین میں رسالہ الکلام المبین اردو اسی مضمون میں لکھے گئے ہیں، مگر اس مختصر رسالے میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں، اس لیے اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔